صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر یہ سنت عمل ہے، پھر واش روم جاتے ہیں اس کے لیے دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح اٹھیں تو آپ اپنے 3 مرتبہ ہاتھ پہلے دھو لیں، کیونکہ رات کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ کس کس جگہ پہ لگا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو رات کے وقت، تو وہ مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے تھے، یعنی دانت صاف کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی ہم لوگ بھی اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، واش روم کی دعا پڑھ لی، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لی، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، مسواک کر لی۔ پھر باقی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پانی پیے تو اسے پانی کے برتن میں سانس نہیں لینی چاہیے، اور اپنے سیدھے ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو اپنے ذکر کے اوپر نہیں پھیرنا چاہیے۔ پھر استنجا بھی آپ کو اپنے الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب واش روم سے باہر آتے ہیں تو دعا پڑھ لیں غفرانہ کا۔ تو یہ جتنے کام کیے، سنت زندہ ہوگی، سنت کے مطابق کر لیا تو اس کا ہمیں ثواب بھی مل گیا اور اپنی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اس طرح پھر ہم اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھانے کی دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کھانا کھائے تو بسم اللہ کرنا چاہیے، اسے نمبر 2 اسے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور اپنے منہ کے سامنے سے جو اس کی نزدیک جگہ اسے ادھر سے کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ۔ شروع میں اگر بھول جائے تو اسے بسم اللہ اول و آخر پڑھ لینا چاہیے، اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پھر کچھ لوگ دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ پھر اس کے بعد انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے، جوتے پہنتا ہے۔ جوتے حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اگر آپ جوتے پہنے تو پہلے اپنے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے، سیدھے پاؤں میں، پھر الٹے پاؤں میں۔ اس طرح جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی کفایت کرتے ہیں، اسے دشمنوں سے بھی بچاتے ہیں اور شیطان سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ڈیفینیٹلی آفس جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس میں، کیری میں، سوکی میں، رکشے میں، ٹیکسی میں، تو سفر کی دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر آفس جاتے ہیں تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اوپر چڑھائی والی طرف جاتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اتریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پھر ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، دفتر میں، اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی، تو وہاں سے کوئی لغو بات ہو جائے اگر، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، یعنی محفل میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات ہو جائے، تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے جو اس سے لغزشیں ہوئی ہیں اس محفل میں، لغو باتیں، بیہودہ باتیں ہوئی ہیں، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اسے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جب انسان واپس گھر آتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر جب انسان گھر آتا ہے تو اسے بازار جانا پڑ جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے بازار میں داخل ہونے سے پہلے، تو اللہ پاک اسے 10 لاکھ نیکیاں یعنی 1 ملین نیکیاں اس کے نام مال میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 10 لاکھ برائیاں یعنی 1 ملین برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ پاک آپ کو 1 ملین نیکیاں دے دیں گے، 1 ملین برائیاں مٹ جائیں گی، اور 1 ملین درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب بعض اوقات انسان کی ایسے ہوتا ہے کہ چاند پہ نظر پڑ جاتی ہے تو چاند دیکھنے کی بھی دعا ہے، اللہم اعل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب فترضی ربی وربک اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں جنہیں ہم اپنا معمول بنا سکتے ہیں، یہ دعائیں پڑھ کر سنت زندہ کر کے ہم ثواب بھی کما سکتے ہیں، اور
کو ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سیکھنے الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ بسم اللہ اول و آخر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔